بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ میں عرصہ دراز سے اپنے اکثر ویلاگز میں یہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت لمبے عرصے تک کرپشن کو چلنے دیا گیا، ایک انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے، جہاں خاندانوں کے خاندان بیٹھ کے کمائیاں کرتے رہے، اور اس کا بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ کرپٹ مافیا بن گئی، اور کرپٹ مافیا آج پہلے کی نسبت کہیں مضبوط، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ریاست سے زیادہ مضبوط ہے۔ ریاست اگر چاہے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ریاست تو چلتی ہے اداروں کے سر پہ، اور اگر ادارے کرپٹ مافیا خرید لے اور وہ ریاست کی بجائے کرپٹ مافیا کے لیے کام کرنا شروع کر دیں، تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کرپٹ لوگوں کو، اس مافیا کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکیں گے۔ یہ صورتحال آج پاکستان میں موجود ہے۔ میں دو چیزوں کی بات کروں گا۔ ایک تو کرپشن کیے ہوئے لوگ دندناتے پھرتے ہیں، اور کسی کو کوئی شرم خدا خوفی نہیں ہے۔ میں بڑا حیران ہوا جب مجھے پتہ چلا کہ میاں شہباز شریف کو پرائم منسٹر کے عہدے کے لیے نامینیٹ کیا ہے اپوزیشن نے، اور اسی حضرت کے صاحبزادے کو چیف منسٹر کے لیے نامینیٹ کیا ہے پنجاب میں۔ یعنی اس پاکستان کی بے وقوف قوم شاید سمجھی جاتی ہے کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کے اوپر ایک ہی خاندان کو ہر جگہ حکومت ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے اوپر جو بڑی حیرانی کی بات، یہ دنیا میں کبھی کسی ملک میں ایسا نہیں ہو، کبھی اخلاقیات کا وہ جنازہ انسان حیران ہوتا ہے۔ درجنوں مقدمے ہیں جن لوگوں پہ وہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور درجنوں مقدمے ہیں جن پہ وہ وزیر اعلیٰ بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ کوئی روکنے والا نہیں، اور سپورٹ ہے، پوری ساری پولیٹیکل پارٹیز 11 کی 11 مل کے یہ فیصلہ کر رہی ہیں۔ تو اخلاقیات رہ کہاں گئی؟ کہاں ہے وہ ایمانداری کا پیمانہ جس سے ہم اپنے لیڈرز کو ناپیں اور سوچیں کہ کون سے لوگ ہمیں چاہیے؟ یہ المیہ ہے آج آپ کے نظام کا، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ باوجود پبلک کے نالج کے، باوجود عدالتوں میں جانے کے، یہ سارے کیسز لٹکے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کیسز کے باوجود حکومتیں کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور عوام اور پولیٹیکل پارٹیاں وہ ان کے ساتھ۔ المیہ یہ ہے کہ عدالتیں موجود ہیں، لیکن ان عدالتوں سے یہ کرپٹ مافیا اپنی مرضی کے مطابق کام کراتا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج سال سے یہ کیس چل رہا ہے، اور عدالت میں درخواست پیش ہوئی کہ شہباز شریف صاحب کو عدالت میں حاضری سے مستثنیٰ قرار دیا جائے۔ عدالت نے قرار دے دیا۔ پہلے تو سال سے ضمانت چلی آ رہی ہے۔ مریم کو جب ضمانت دی گئی تو کہا گیا کہ اس نے اپنے والد محترم کی تیمارداری کرنی ہے۔ والد صاحب ملک سے باہر چلے گئے، مریم ادھر ہے، ضمانت پچھلے 2 سال سے چلی جا رہی ہے، 2-3 سال سے۔ کوئی کسی کو پتہ نہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ کیس کیسے فائنل ہوں گے؟ سزا کیسے ہوگی کسی کو؟ اتنے عرصے میں تو آپ کے ریکارڈ ہی غائب ہو جائیں گے۔ یہ وہ مسئلہ ہے، یہ بہت ہی گمبھیر قسم کا مسئلہ ہے جو آج ہمیں درپیش ہے، جہاں آپ کے بس میں کچھ نہیں، آپ کر کچھ نہیں سکتے، کیونکہ نہ تعاون ملتا آپ کو تحقیقاتی اداروں سے، نہ تعاون ملتا آپ کو عدالتوں سے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ بنایا گیا ہے کرپٹ مافیا کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اب آج ہی کی بات ہے کہ حمزہ شہباز نے ایک پریس کانفرنس کی، جو پارلیمنٹس کا مسئلہ ہوا، جہاں نو کانفیڈنس موشن چل نہ سکی اور پارلیمنٹ ڈیزالو ہو گئی۔ اس کا زہر تو ان کی ہر لفظ میں جھلکتا ہے، اور ان کی آنکھوں سے آگ برستی ہے۔ بہت غصے میں ہیں تمام وہ لوگ جو کہ اس سے افیکٹڈ تھے، خاص طور پہ اپوزیشن کے لوگوں جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور حمزہ نے فرمایا
کہ عمران خان نے ملک کا برا حال کر دیا، تباہ کر دیا ہے. آج لوگ بھوکے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں. باپ گھر جاتا ہے تو بچے باپ کی بوٹیاں نوچتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ روٹی کدھر ہے. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر ان لوگوں نے اپنا لوٹا ہوا مال واپس دے دیا ہوتا تو یہاں انڈسٹریلائزیشن بھی ہوتی، یہاں رفاہی کام بھی ہو سکتے تھے. لوٹے ہوئے مال سے کہیں زیادہ کچھ اور مسائل ہیں. جب آپ پل اور سڑکیں اور اوور ہیڈ بریجز وغیرہ بناتے ہیں تو دیکھنے میں تو وہ ڈیولپمنٹل ورک ہیں، ان سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ کو زندگی میں آسانیاں ملتی ہیں. لیکن وہ پروجیکٹ بڑے بڑے کیے اسی لیے جاتے ہیں کہ وہ نظر بھی آئیں لوگوں کو اور اس میں کک بیکس بھی لی جائیں. ان میں 2 پروجیکٹ جو کہ جس کا بڑا پرائیڈ لیا جاتا رہا پنجاب میں، ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. ایک اورنج ٹرین اور دوسرا میٹرو بس کا پروجیکٹ. میٹرو بس کا پروجیکٹ جو ہے وہ میٹرو بس جہاں بھی ہے، ملتان دیکھ لیں یا یہاں پہ، اس میں پیسوں کے کمائے جانے کے بالکل لوگ کہتے ہیں شواہد موجود ہیں. لیکن چونکہ وہ باہر کی کمپنیوں نے لگایا ہوا ہے تو شاید ان چیزوں کو اچھالنا یا ان کو پتہ کرنا اتنا ممکن نہ ہو. پھر لاہور میں ہے، اسلام آباد میں ہے، پنڈی میں میٹرو بس. یہ میٹرو بس جہاں ہے وہاں شہر کے ایک روٹ پہ چلتی ہے. کیا سارا شہر اسی ایک روٹ پہ رہتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ سوائے اس روٹ کے باقی لاکھوں کی آبادی اس شہر کی، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ میٹرو ہے کہاں. نام چرچا بہت ہے. اب اس کی پرابلم کیا ہے؟ پرابلم اس کی یہ ہے کہ لاہور میں مثلا میٹرو ہے تو اس کا ہر مہینے کا 1 ارب روپے کا خسارہ ہے، کیونکہ آپ ٹکٹ سستی دیتے ہیں. اگر ٹکٹ مہنگی دیں گے تو لوگ سفر نہیں کریں گے، خرچہ پڑتا ہے اس کا. یعنی انیشل انویسٹمنٹ کے علاوہ 1 ارب روپے کا خرچہ. پھر 2-3 سال بسیں نئی تھیں، جیسے ہی بسیں پرانی ہوتی ہیں تو آپ نے بسوں کی مرمت بھی کروانی ہے، بسیں نئی بھی لا کے ادھر لگانی ہے. وہ پیسہ کہاں سے آئے گا جب تو پہلے ہی آپ کو آمدن تو ہے ہی نہیں ان سے. نتیجہ یہ کہ اس کا فائدہ شہر کو نہیں ہے. کچھ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے خزانے پہ ایک اچھا خاصا بوجھ بن چکا ہے. اورنج ٹرین چلی، اس کا بھی مسئلہ. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 35 کروڑ روپیہ تو مہینے کی اس کی بجلی کا خرچہ ہے. تو ٹکٹ سے جو آپ 4 پیسے کما رہے ہیں اس میں تو اس کو مینٹین کرنا یا اس کے سٹاف کے پیسے ویسے دینے، تنخواہیں وہی شاید پوری نکلتی ہوں، باقی تو خسارہ ہے. آپ بجلی کا بل نہیں دیں گے تو ڈیفالٹر ہیں، اس کو اورنج ٹرین کو آپ کھڑا کر دیں کسی جگہ پہ. تو آپ عوام کی بات کرتے ہوئے آپ کو سوچنا چاہیے کہ بھوکے مر رہے ہیں اور یہ ہے وہ ہے. یہ باتیں ہمیں نہ سنائیں. یہ لوگوں کو جب سنائیں گے تو ان کے زخموں پہ نمک پاشی ہے. ٹیٹیاں آپ کی پکڑی گئیں. مقصود چپڑاسی کے آپ کے پیسے، یہ چیزیں ساری عدالتیں سزا نہ دیں، نہیں دیتی نہ دے. عوام کو تو پتہ یہ ساری چیزوں کا. تو ان حالات میں آپ لگاتار خسارے کے پروجیکٹ بھی چھوڑ گئے، جو اپنی جیبوں میں ڈالنا تھا وہ بھی لے گئے، اور ادھر آ کے ہمیں تانا دے دیں کہ جناب عوام بھوکے مر رہے ہیں. تو اس کا کیا حل ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں سمجھنی چاہیے عوام کو. ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی زندگیوں میں مسائل گھولنے والا، ان کی زندگی کو دکھی بنانے والا کون ہے؟ عمران خان ہے یا باقی کے لوگ ہیں؟ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں تو لازماً ہمیں یہ آئندہ کے لیے معاملات چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر فیصلہ کرنے کا موقع ملے گا. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.